ناول میرا نام ہے محبت قسط نمبر 26 تحریر سنیا شیخ۔ آیت میری بچی کیا بات ہے، تم جب سے یہاں آئی ہو خاموش خاموش ہو، میری بیٹی کی ہنسی کہاں غائب ہو گئی ہے؟ تم خوش تو ہو نا بیٹا؟ آیت اپنے بابا کے پاس بیٹھی تھی، وہ اپنی بیٹی کی ویران آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں بابا، میں کیوں خاموش ہونے لگی؟ بس اتنے دن بعد آپ سب سے ملی ہوں نا، تو ذرا ایموشنل ہو رہی ہیں۔ آیت نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھیں۔ مگر اس کے بابا نے اس کی آنکھوں میں بسی ویرانی کو محسوس کر لیا۔ وہ بچپن سے جانتے تھے کہ ان کی آیت اپنی ہر تکلیف چھپا لیتی ہے مگر ان سے نہیں۔ بیٹا، خوشی کو کسی زبان کی ضرورت نہیں، آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، انہوں نے نرمی سے کہا، آیت کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ آیت کا گلا رینگ گیا۔ وہ زیادہ دیر اپنے بابا کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکی اور نظریں جھکا لیں۔ بابا، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر دل میں بوجھ ہو تو بیٹی بانٹ لینا بہتر ہوتا ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں یوں کھویا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، بابا میں سچ میں ٹھیک ہوں۔ مگر وہ جانتی تھی اور اس کے بابا بھی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ بیٹا، ابصار اکیلا باہر چلا گیا، تم کیوں نہیں گئی اس کے ساتھ؟ آیت نے لمحے کو کچھ سوچا، پھر نظریں جھکا کر بولی، بس ایسے ہی بابا، دل نہیں چاہا۔ بابا نے گہری نظر سے اسے دیکھا جیسے اس کے دل کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دل نہیں چاہا یا دل ماننے کو تیار نہیں؟ آیت نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ بابا، آپ بھی نہ ہر بات کو اتنا گہرا کیوں لے جاتے ہیں؟ بابا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، کیونکہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں بیٹا۔ آیت نے نظریں چرا لی۔ بابا پلیز، میں تھک گئی ہوں ان سوالوں سے۔ آیت کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں مگر وہ جلدی سے اٹھ کر بولی، میں ذرا اندر جا رہی ہوں بابا، تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ بابا نے آہستہ سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا، بیٹی جب باپ کے گھر آتی ہے تو وہ مہمان نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کرے تو وہ خود کو اجنبی محسوس کرنے لگتی ہے۔ آیت کے قدم رک گئے مگر اس نے کچھ نہ کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا نے اسے جاتا دیکھا اور گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جتنا آیت ظاہر کر رہی تھی۔ آیت جو ابھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تھی، ماں کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اپنے باپ کو تو تم چپ کروا کر آئی ہو، دنیا کو کیسے خاموش کرو گی؟ ماں کی تلخ آواز نے آیت کے دل میں خنجر کی طرح وار کیا۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں بے بسی اور تھکن تھی۔ امی، میں تھک گئی ہوں سب کو صفائیاں دے دے کر، ہر بار خود کو صحیح ثابت کرنے کی جنگ لڑ کر۔ وہ جیسے ہار گئی تھی۔ بہت خوبصورت باتیں کر لیتی ہو مگر بیٹی، تمہاری شادی شدہ زندگی کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی پرواہ کرنے آپ لوگوں کی پرواہ کرنے یا پھر بیٹی کی سیلف ریسپیکٹ کا قتل کر دیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ آیت نے اپنی ماں سے سوال کیا۔ آیت، تم نے اس خاردار راستے کا انتخاب خود کیا تھا، میں نے تمہیں روکا تھا، سمجھایا تھا، مگر تمہارے سر پر اس رئیس زادے کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں روکتی رہی ہوں مگر تم نے اپنی منمانی کی۔ کیا الفاظ تھے اس وقت تمہارے؟ کچھ یاد دلاؤں؟ ابصار ایک ٹوٹا بکھرا ہوا انسان ہے ماں، وہ ڈسٹربڈ ہے، اپنی ماں کی وجہ سے تھوڑا عجیب ہے، مگر میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ میرے پیار کی طاقت اسے زندگی کی طرف واپس لے آئے گی۔ یہ سب بولا تھا نا اس وقت، مگر تمہاری حالت دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ اسے ٹھیک کرتے کرتے تم خود زندگی سے دور ہو گئی ہو۔ وہ بیچ راستے چھوڑ آئے، اس کی کہانی پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ جو بیوی گھر چھوڑ کر چلی جائے اس کے لیے عزت کم اور زوال زیادہ ہوتے ہیں۔ ابصار شاید اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ آیت کی امی بیٹی کو دوسری بار اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی بس کر دیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں جہاں میری ذات پر الزام لگے ہوں؟ آیت ہائپر ہو رہی تھی۔ آیت، تو پہلے کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی؟ میں نے تب بھی روکا تھا، تم نے ایک نہ سنی۔ کیس سے شادی تمہارا غلط فیصلہ تھا، میں نے تب بھی روکا مگر تم اس وقت بھی ڈھیٹ بنی رہی۔ ابصار کے پاس جانے کا فیصلہ غلط تھا مگر تم تب بھی ڈھیٹ بنی رہی، اور اب ابصار کو چھوڑ کر آئی ہو، یہ فیصلہ بھی سراسر غلط۔ پہلے بیوہ اور اب طلاق، کیا مذاق سمجھتی ہو زندگی کو؟ آج آیت کی امی سارے حساب کتاب برابر کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ جو شوہر بیوی پر شک کرے اس کے ساتھ رہنا میرے نزدیک موت ہے۔ آیت جذباتی دی، اس کو تم پر شک تھا تو تم نے کون سا شک دور کیا؟ منہ اٹھا کر چلی آئی ہو۔ لڑکی خود کو سچا ثابت کرتی۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں بیٹا، مگر ابصار کو موقع دو، وہ عورت کا ڈسا ہوا ہے،
اسے عورت پر یقین آتے دیر لگے گی، مگر تم تو اس کا دل جیتنے گئی تھی نا، اسے بدلنے گئی تھی، خود ہی بکھر گئی ہو۔ حیات نے اپنی ماں کو شکایت بھری آنکھوں سے دیکھا جو کب سے ابصار کی وکالت کر رہی تھی۔ میری جان، ابصار دل کا اچھا انسان ہے، تم ذرا سوچو، وہ ہر قدم پر ڈھال بن کر کھڑا رہا ہے، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر ایک بار منہ سے غلط بول دی تو اس کی ہر نیکی تو مت ضائع کرو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ محبت کرنا تو بہت آسان ہے مگر اسے نبھانا بہت مشکل، اور یہاں آ کر بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے۔ میری بچی، بغیر نقصان اٹھائے فائدہ سمجھ نہیں آتا، بہت ضروری ہے زندگی میں نقصان اٹھانا۔ ایک دوسری تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، ابصار کی کوئی تو اچھائی ہوگی، اسے سوچو، اگر وہ پلٹ کر آتا ہے تو اپنے وہ بڑے بڑے قول یاد رکھنا کہ تم نے میرے سامنے بولے تھے۔ آیت کے پاس ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا، وہ خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئی۔ ابصار نے 8ویں بار اس کیک کو دیکھا تھا، رات سے دن چڑھ آیا تھا، سورج کی پہلی کرن افق سے جھانک رہی تھی، مگر ابصار کے لیے یہ روشنی بے معنی تھی۔ وہ رات بھر لان میں ہی بیٹھا رہا تھا، اسی جگہ جہاں نبیل اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ رات کی خاموشی اب صبح کی اداس روشنی میں ڈھل رہی تھی، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ آنکھوں میں نیند تھی مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ آیت کے الفاظ مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، بس بہت ہوا مسٹر ابصار، میں آپ کی توہین مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ لمحہ، وہ لہجہ، وہ آنکھیں، وہ بے یقینی، وہ غصہ، وہ دکھ، وہ آنسو، وہ کرب، وہ درد، سب یاد آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے مضبوط رہا تھا، جذبات پر قابو رکھنا سیکھا تھا، مگر آج پہلی بار اسے لگا جیسے وہ ہار رہا ہے۔ مجھے اس کے چلے جانے کا اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا لگتی ہے وہ میری؟ مانا کہ میں کچھ زیادہ بول گیا، مگر میرا دل کیوں بجھ گیا ہے؟ کیوں میں بار بار اس کیک کو دیکھ رہا ہوں جس پر میرا نام ہے؟ کیوں اس کے لیے دیے ہوئے گفٹس شدت سے کھولنے کو دل کر رہا ہے؟ کیوں بالوں میں انگلیوں کو پھیرتے وہ خود کو کول کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ابصار نے خود سے سوال کیا، کیا مجھے معافی مانگنی چاہیے؟ دل نے فوراً جواب دیا، ہاں، اگر تمہیں آیت کو کھونا نہیں ہے تو۔ لیکن انا بیچ میں آ گئی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، جو دیکھا وہی سمجھا۔ وہ ملازموں کو اسی جگہ کی صفائی کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابصار نے دروازہ بند کیا اور گردن موڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی مگر آیت نہیں تھی۔ یہی تو چاہا تھا نا میں نے، کہ وہ چلی جائے، مجھ سے دور ہو جائے، مگر اب یہ خالی صوفہ، یہ خالی کمرہ، سب جیسے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ سرتاج، یہ ناول نہیں، اچھا آپ نہ پڑھا کریں، اس سے آیت کی آواز آئی۔ اپنے خیال کو جھٹکا، اس کا وہم تھا، آیت تو چلی گئی تھی، میں تو ایسے پاگل ہو جاؤں گا، مجھے آفس جانا چاہیے۔ آیت کو اس کے چیکس بھی تو دینے ہیں، وہ بیوقوف لڑکی پورا مہینہ کیا کرے گی؟ اس کی ہر سوچ میں، ہر فکر میں آیت کا ذکر تھا۔ ابصار نے شاور لیا اور شیشے کے سامنے آ کر خود کو دیکھنے لگا۔ میری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ آج میں ہینڈسم بھی نہیں لگ رہا، کیوں؟ واٹ دا ہیل؟ ابصار نے ہیئر برش زمین پر مارا، یہ سب اس آیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر میں بھی ابصار عالم ہوں، میں آیت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ چلی گئی تو چلی گئی، کبھی مل گئی تو معذرت کر لوں گا، مگر بار بار اس کی باتیں یاد کر کے میں خود کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب آیت کے بغیر اس کے لیے رہنا ناممکن ہے۔ آیت کی اسے عادت ہو گئی تھی، اس کا ہر وقت کا احساس دلانا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، یہ سب سننے کی اسے عادت ہو گئی تھی، بس احساس ہونا باقی تھا، جو کہ فی الحال اسے نہیں ہو رہا تھا۔ ابصار نے اپنا کوٹ پہنا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ ICU کے شیشے کے پار کھڑا نور کو دیکھ رہا تھا، مشینوں کی بیپ بیپ کرتی آوازوں اور آکسیجن ماسک کے نیچے اس کا کمزور چہرہ، یہ سب تابش کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ نور، واپس آ جاؤ یار، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تابش نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں مسلسل نور کے چہرے پر جمی تھیں۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، اچانک نور کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کی انگلیاں معمولی سی حرکت کرنے لگیں، دل کی دھڑکن مانیٹر پر تھوڑی تیز ہوئی۔ تابش کی نظریں فوراً اس پر جم گئیں۔ نور، اس نے بے اختیار کہا اور کرسی سے اٹھ کر بیڈ کے قریب پہنچا۔ نور کی پلکیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی، اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، مگر جیسے ہی اس نے سامنے تابش کو دیکھا اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ تابش، نور نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ الحمدللہ۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نور کا ہاتھ تھاما۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ کچھ مت بولو، بس آنکھیں بند کرنا پلیز۔ تابش کی آواز میں لرزش تھی، نور کی آنکھ سے آنسو موتی کی طرح ٹوٹ کر گرا۔
نور نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہی۔ تابش نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے کیا کچھ محسوس کیا؟ مجھے لگا میں تمہیں کھو چکا ہوں۔ تابش نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما، اس کا ماتھا پھر اس کے دونوں گالوں کو۔ یار، ہونٹ بعد میں چوم لوں گا، ابھی آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے۔ نور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا کہ کہیں چوم ہی نہ لے۔ اس کی شرارت سمجھ آنے پر ایک مکہ اسے جڑ دیا۔ او ظالم، میری جان نکال دی تم نے۔ یہ جاتے ہی ریزائن کرو تم۔ بس اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، گھر اور بچے سنبھالو، کوئی ضرورت نہیں خطروں کا کھلاڑی بننے کا۔ تابش نے نور کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ نور نے بمشکل اس کا ہاتھ دبایا۔ تمہارے بغیر کچھ نہیں تابش، یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی تھی۔ جہاں تابش وہاں نور۔ تابش نے آنکھیں بند کی اور ایک لمبا سانس لیا۔ وہ کتنی بار یہ سننے کے لیے ترس رہا تھا۔ اب کوئی حسرت نہیں نور، اس نے محبت سے کہا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ قسم سے شوہر لگ رہے ہو آج، تابش نے آنسوؤں میں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ قسم سے شوہر ہی ہوئی، دونوں نے اپنا فکرہ دہرایا جو جدا ہونے سے پہلے کہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیسا ڈرا دیا تھا نور؟ تابش کا لہجہ شکوہ کے نہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے انتہا محبت تھی۔ نور مسکرانے کی کوشش کرنے لگی مگر ہونٹ کپکپا گئے۔ مجھے معلوم تھا آپ مجھے چھوٹ ہی لیں گے۔ تابش نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ پگلی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے کیسی حالت میں وہ کیمپ دیکھا تھا؟ چاروں طرف دھواں، جلے ہوئے ساز و سامان۔ میں نے تو اس کا گلا رند گیا۔ نور نے اس کی انگلیاں تھوڑی سی زور سے پکڑیں جیسے اسے تسلی دے رہی ہو۔ میں کہیں نہیں جانے والی تابش، آپ کے بغیر کہیں نہیں۔ نور نے بمشکل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تابش، وہ مدھم لہجے میں بولی، گھر چلیں پلیز۔ تابش نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی اور مسکرا کر بولا، آج نہیں، آج تمہیں مانیٹر کریں گے، اس کے بعد۔ نور تابش کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف کسی کو کھو کر دوبارہ پانے کے بعد آتی ہے۔ تابش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، کیوں مجھے یوں دیکھ رہی ہو نور؟ کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلا گئی۔ نور نے اچانک یاد آنے پر تابش سے سوال کیا، آنٹی کو تو نہیں بتایا تھا کچھ؟ تابش نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں، پھر دھیرے سے بولا، نہیں، میں کیسے بتاتا؟ وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ تم لاپتہ ہو گئی ہو تو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ نور نے شکر کا سانس لیا، اچھا کیا، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان پر کوئی اور بوجھ پڑے۔ اچھا اب تم آرام کرو، بولنا نہیں ہے زیادہ، میں ادھر ہی ہوں، تمہارے لیے کچھ کھانے کا دیکھوں۔ وہ اپنی محبت کی مہر اس کے ماتھے لگاتا باہر نکل گیا۔ اب سارا اپنی فائلز میں مگن تھا۔ اس کا فون کب سے بج رہا تھا مگر وہ ڈھیٹ بنا نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ نبیل کی کال تھی اور اب سار اس کی آواز بھی سننا نہیں چاہتا تھا، مگر مقابل بھی ڈھیٹ تھا۔ کہاں شرم تھی اس میں، وہ بھی باز نہ آیا۔ وہ پورے 15 منٹ بعد اس کے آفس میں اس کے سامنے چیئر پر بیٹھا اپنی بتیسی شو کر رہا تھا۔ اپنی منحوس شکل کیوں لے کر آئے ہو صبح صبح؟ افسار مصروف سے انداز میں بولا۔ تاکہ کسی کو شرمندہ دیکھ سکوں۔ نبیل ٹیبل پر پڑی چیزوں کو چھیڑ رہا تھا۔ افسار کو الجھن ہو رہی تھی مگر وہ تنگ کر رہا تھا۔ نبیل، کوئی کام کی بات نہیں ہے تو جاؤ یہاں سے۔ فون تو نیا لے لیا مگر جس کے لیے توڑا تھا وہ نہیں ملی واپس۔ نبیل نے کرسی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، اب کیا سوچا ہے؟ آیت کو مناؤ گے اور اسی اکڑ میں رہو گے؟ افسار نے پین میز پر رکھا اور انگلیاں آپس میں پھنسا لی اور بولا، گیٹ آؤٹ۔ مگر نبیل ہنستا رہا، فکر نہ کر، میں بھی تیری یہ گندی شکل دیکھنے نہیں آیا۔ آیت کا آئی ڈی کارڈ چاہیے اسے، وہی لینے آیا ہوں۔ نبیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ افسار نے دان پیس کر کہا، کیا مطلب آیت کا آئی ڈی کارڈ لینے آئے ہو؟ نبیل نے کندھے اچکائے، سادہ سا مطلب ہے، وہ اپنے ڈاکومنٹس یہاں چھوڑ آئی تھی، اب چاہیے اسے۔ افسار کا غصہ مزید بھڑک اٹھا، اور تمہیں بھیجا ہے لینے، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ نبیل نے ہنستے ہوئے کہا، یار وہ اب تمہاری جھاڑ سننے تھوڑی آئے گی، پہلے ہی تم نے کافی بے عزتی کر دی ہے اس کی، تم کس خوشی میں اس کے پاس جا رہے ہو؟
جان لے لوں گا تیری، دور رہو اس سے، سمجھا؟ ابصار اپنے سرد خطرناک لہجے میں بولا۔ کیوں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تجھے؟ تیرا کیا لینا دینا آیت سے؟ تو اسے ویسے بھی دور کرنا چاہتا تھا، اب وہ جہاں بھی جائے تجھے کیا لگے؟ نبیل نے سر جھٹکا۔ چلو جو بھی ہے مجھے کارڈ دے دو، فضول کا تماشا مت بناؤ، ابصار نے غصے سے کہا۔ نہیں دوں گا، جا کر کہہ دو آیت سے جو کرنا ہے کر لے۔ نبیل نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولا۔ ابصار ضد مت کرو، یہ صرف ایک کارڈ ہے، اس سے تمہاری انا بڑی نہیں ہوگی اور نہ ہی آیت واپس آئے گی۔ چلو پھر بات کروا دیتا ہوں تمہاری، نبیل نے کہتے ہی ساتھ آیت کو کال لگا دی۔ ہاں آیت، تمہارا ایکس ہبی تمہارا آئی ڈی کارڈ نہیں دے رہا، کیا کروں؟ وہ ابصار پر ظاہر کر رہا تھا کہ آیت سے بات کر رہا ہے۔ ابصار نے فون اس سے جھپٹا۔ آیت، آفس پہنچو ابھی کے ابھی۔ ابصار اس پر دھاڑا تھا۔ نبیل کا اس کو ایکس بولنا اسے آگ لگا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ آیت، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ہیلو، مگر وہاں کوئی ہوتا تو بات کرتا۔ وہاں کوئی نہ تھا، نبیل اسے صرف تانگ کر رہا تھا۔ ابصار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پکڑ اپنا موبائل اور نکل میرے آفس سے۔ ابصار نے اس کا فون اس کی طرف اچھالا۔ ابصار کا غصہ پل بھر میں الجھن میں بدل گیا۔ اس نے نبیل کو گھورا جو اب مسکرا رہا تھا۔ کیا؟ ابصار نے حیرت اور خفگی سے پوچھا۔ نبیل نے کندھے اچکائے۔ مذاق تھا، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ آگ برابر کی لگی ہوئی ہے یا صرف آیت جل رہی ہے۔ ابصار نے دانت پیسے۔ یہ کوئی مذاق تھا؟ تم جانتے ہو میں پہلے ہی… ہاں ہاں جانتا ہوں، نبیل نے بات کاٹ دی۔ تم پہلے ہی تنے ہوئے بیٹھے ہو، لیکن یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ تمہیں فرق پڑتا ہے۔ ابصار نے نظریں چرائی۔ وہ نبیل کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ آیت کے بغیر سب ویران لگ رہا تھا۔ نو نیور، ابھی وہ میری بیوی ہے، سوچا بھی کیسے کہیں اور جاب کرنے کا۔ اس کو بولو مجھ سے ملے، وہ یہاں ہی جاب کرے گی، کہیں اور نہیں جانے دوں گا۔ وہ نبیل کی طرف جھکا۔ کیوں تمہارے پاس زبان نہیں ہے؟ ویسے بڑا ہی سخت دل ہے، مجھے لگا تھا اپنی غلطی پر تو پشیمان ہوگا، مگر تو… شرم کر، اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے اور کتنے آرام سے بیٹھا ہے۔ آیت جیسی بیوی تجھے نہیں ملے گی ابصار۔ اس کے آنے سے میں نے تجھے ہنستے دیکھا، کسی کی فکر کرتے دیکھا۔ بھابھی کو لے کر جذباتی ہے تو ایک پکچر میرے ساتھ برداشت نہ کر سکا۔ تجھے سمجھ نہیں آتی، تو پیار کرنے لگا ہے۔ نبیل اس کے دل کی بات زبان پر لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو پہلے ہی بولا تھا نبیل میرے ساتھ نہیں رہ سکے گی وہ، مگر وہ بضد تھی۔ وہ تو مجھے بدلنا چاہتی تھی، خود کو ہرٹ کر بیٹھی۔ ابصار نے تعصب سے سر ہلایا۔ نبیل نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ او بھائی، اگر بے حس ہوتا تو آج یہاں بیٹھ کر میری باتیں نہ سن رہا ہوتا۔ تجھے فرق پڑ رہا ہے اور یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ تو آیت کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو… ابصار کی آواز میں بے بسی تھی۔ اب آیا نا تو لائن پر سالے، نبیل نے مسکرا کر کہا۔ تو تو بھی وہی کرے گا جو ہر محبت کرنے والا کرتا ہے۔ تو گھر داماد بن جا، جا کر آیت کے ساتھ لپٹ جا، اس کو چھوڑنا ہی مت۔ اس کے گھر میں اس کے بہن بھائیوں پر قبضہ کر لے، خود ہی مان جائے گی۔ نبیل کے مشورے پر ابصار نے اسے گھورا۔ اپنا مشورہ لو اور دفع ہو جاؤ نبیل، میں تو جا رہا ہوں، مگر تو اپنی خیر منا۔ محبت کی حدود سے تو آگے نکل رہا ہے، مگر اظہار نہیں کرے گا۔ بہت دیر مت کر دینا کہ سب ختم ہو جائے۔ نبیل کی باتوں پر ابصار ایک بار پھر ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ سائیں بس کر دیں، اور کتنا ناراض رہنا ہے آپ نے؟ آج 3 دن ہو گئے ہیں آپ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ پلیز سائیں، اب مان بھی جائیں۔ رات کو جب وجدان کمرے میں آیا تو ماروی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے وجدان کی پسندیدہ خوشبو چھڑکی ہوئی تھی۔ ہلکی روشنیوں میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ وجدان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ دھیرے سے قریب آئی۔ آپ زیادہ فری نہیں ہو گئی سائیں سے ڈائریکٹ وجدان پر آ گئی ہیں؟ وجدان نے مصروف انداز میں ٹوکا۔ آپ کو میرے منہ سے پسند ہے نا؟ آپ نے خود ہی کہا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو نہیں کہوں گی۔ اس کا دل ٹوٹا۔ وجدان نے کوئی جواب نہیں دیا، الماری سے کپڑے نکالے اور چینج کرنے چلا گیا۔ ماروی نے آہ بھری، آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ جب وجدان واپس آیا تو ماروی نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ پانی پی لیں، سارا دن کچھ نہیں کھایا آپ نے۔ کس نے کہا میں نے کچھ نہیں کھایا؟ افطاری میں نے ڈٹ کر کی ہے، بہترین کھانا بنا ہوا تھا۔
जहाँ हम गए थे। ससुराल में तो बंदा पेट भर कर खाता है, वजदान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। उसका सांस सीने में अटका। हल्क में आंसुओं का गोला फंस गया था। किसका ससुराल साईं? आप कहाँ गए थे? मारवी को अपनी आवाज किसी खाई में से आती हुई महसूस हुई। बहुत जल्द पता लग जाएगा आपको। वजदान ने गिलास लिया। वो बेड पर लेटा और लैंप बुझा दिया। मारवी तकिए के करीब सिरक आई। हल्की सरगोशी में बोली, वजदान मुझे माफ कर देना। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। उसके आंसू उसके गालों को भिगो गए। मारवी, 27वीं की शाम को निकाह है। आपको अगर कुछ खरीदना है तो आमना कल जा रही है मेरे साथ शॉपिंग पर। चलना चाहें तो ठीक, वरना लिस्ट बना दे, मैं ले आऊंगा। मारवी का दिल उसकी बात पर धक से रह गया। साईं, आप कितने आराम से बोल रहे हैं। आप इतनी बड़ी सजा तो ना दे मुझे प्लीज। मगर वजदान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली। मारवी की आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जल्द हो गए। वो वजदान के करीब होने की लाख कोशिश कर रही थी, मगर वो हर बार उसे दूर कर रहा था। उसके आंसू वजदान के सीने पर गिर रहे थे, मगर वो पत्थर बना लेटा रहा, जैसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। मारवी ने हिचकियों के दरमियान खुद को संभाला और धीरे से वजदान के कंधे पर हाथ रखा। साईं प्लीज, मुझसे नाराज मत हो। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बस मुझसे बात करें ना। वजदान की मुट्ठियां सख्ती से भींच गईं। उसका दिल कर रहा था कि पलटे, मारवी को अपनी बाहों में समेट ले। मारवी ने एक और कोशिश की। वो थोड़ा और करीब से रकाई। उसके हाथों ने वजदान के सीने को थपथपाया। साईं, आपने अगर दूसरी शादी की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। आपकी बीवी सिर्फ मैं हूँ। आप अपनी मारवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है। वजदान के दिल पर किसी ने जोर से चोट मारी, मगर वो अब भी बेहिस बना रहा। सो जाए मारवी, वो सख्त लहजे में बोला। मारवी के आंसू एकदम थम गए। वो हैरान नजरों से वजदान को देखने लगी, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही वजदान है जो उसकी एक आंख की नमी भी बर्दाश्त नहीं करता था। वजदान ने करवट बदल ली, पीठ उसकी तरफ कर ली, जैसे ये गुफ्तगू मजीद नहीं करना चाहता। मारवी का दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। वो बेबसी से वजदान को देखती रही, फिर धीरे से उसके करीब होकर सर उसकी पीठ से लगा दिया। मुझे जो भी सजा देनी है दे दें, निकाह ना करें प्लीज। मारवी, मुझसे दूर हट कर लेटें। फैजान ने उसका हाथ पीछे किया जो उसको फजूल में बहका रहा था। नहीं करूंगी, और पास आऊंगी, कौन रोकेगा मुझे? मारवी की दलेरी पर वो अश अश कर उठा। इस हक जताती अपनी अपनी सी मारवी सीधी दिल में घुस रही थी। चांद रात को आप अपने कपड़े बैग में रख लीजिएगा, आपको जाना है यहाँ से। फैजान ने एक और बम फोड़ा। क्या, कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आपने? क्यों इतने पत्थर दिल हो गए हैं साईं? क्या इतनी बुरी लग रही हूँ आपको? या आपके सारे वादे झूठे थे? आपकी मोहब्बत झूठी थी? वो दबा दबा सा चिल्लाई। आपको जाना तो है, चाहिए रोती हुई जाए या हंसती हुई। आपको जाना तो है, चाहे रोती हुई जाए या हंसती हुई। वजदान के जवाब ने उसे स्टिल कर दिया। वो दिल पर हाथ रखे बेड से उठी। वजदान ने पीछे मुड़कर देखा, वो बेड पर नहीं थी। कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? आकर लेट जाएं वापस अपनी जगह पर। वो खुद भी उठ बैठा। नहीं, ये मेरी जगह नहीं है, अब मैंने खाली कर दी जगह। जब मुझे जाना ही है तो आज क्यों नहीं? वो अपने आंसू साफ करती कमरे से बाहर निकल गई। वजदान पीछे हाथ मलता रह गया, कहीं उसका मजाक उसे गले ना पड़ जाए। उसे फिक्र भी हो रही थी कि वो रोती हुई गई किधर। वो बिस्तर को छोड़ता उठ खड़ा हुआ। दादी साईं, आप कैसे मान गई इस निकाह के लिए? मारवी अपना सर उनकी गोद में रखे रो रही थी। उन्होंने प्यार से उसे पिचकारा। अरे, तू जल्दी रो क्यों रही हो? बेटा, कभी ना कभी तो निकाह होना था ना, और हमारी हवेली में शादी जल्द हो जाती है। रिश्ता अच्छा लगा, सबको पसंद आया तो बस फिर रख लिया निकाह। मगर तू तसल्ली रख, अभी रुखसती नहीं है, वो बड़ी ईद के बाद। मारवी झटके से उठी। आप सब कितने आराम से निकाह की बात कर रहे हैं। मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं दादी साईं। आपको भी तरस नहीं आ रहा? वो शदीद सदमे में थी कि सबको हो क्या गया है।
ماروی مجھے پتا ہے بیٹا، مگر یہ دن تو سب کی زئی میں آتا ہے۔ اچھا تو بھی صبح لڑکیوں کے ساتھ جا کر اچھے سے کپڑے لے لو، حویلی کی بہو ہو، تم کو سب سے پیارا لگنا ہے۔ دادی نے اس کی چین اٹھا کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ بیٹا اتنا تو ہم نہیں رو رہے جتنا تم رو رہی ہو۔ دادی کو ماروی کے اتنا رونے پر شک ہوا۔ وجدان نے کچھ کہا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ کہنے کو اب کیا رہ گیا ہے؟ ماروی اپنے آنسو پیتی ہوئی بولی۔ اتنے میں عائشہ بھی کمرے میں پہنچی۔ یہ ہماری سردارنی کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ نے اسے روتا دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ میں سردارنی نہیں ہوں، اب بھول گئی آپ کیا؟ ماروی نے یاد دلایا۔ ارے وہ غصے میں بولا ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ یہ بتاؤ نکاح پر کیا پہن رہی ہو؟ عائشہ کے اچانک سوال پر اس کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر روئے۔ سب اتنے بے حس ہیں، کسی کو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں، اس سب کی محبت کہاں غائب ہو گئی ہے؟ ارے جواب دو نہ لڑکی، گم سم کیوں ہو؟ لو میں سوچ رہی تھی ہم نکاح کے ایونٹ پر ہلا گلا کریں گے، مگر تم کیوں رو رہی ہے؟ اتنا تو آمنہ نہیں رو رہی جتنا تم ندیاں بہا رہی ہو۔ عائشہ کو حیرت ہو رہی تھی اس کے بے تحاشا رونے پر۔ اف اللہ اللہ، آپ سب کتنے برے ہیں، یہاں میرا دل جل رہا ہے اور آپ لوگوں کو ہلا گلا کرنا ہے۔ عائشہ برجائی، آپ کو تو میرا غم یہاں دل میں محسوس ہونا چاہیے تھا اور آپ پوچھ رہی ہیں کیا ہوا؟ ماروی کو آج جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا تھا۔ ارے میری جان، اللہ نہ کرے تمہیں کوئی غم ہو، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ ادا نے کچھ کہہ دیا ہے کیا ناراضگی دور نہیں ہوئی؟ عائشہ نے ماروی کے بال ٹھیک کیے جو رو رو کے ان کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ برجائی دروازے کے پار کھڑا وجدان گلا کھنکھارتا ہوا اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ عائشہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آ جائیں ادا، عائشہ نے ماروی کے آنسو صاف کیے اور وجدان سے اندر آنے کو کہا۔ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ زیور کے معاملات بھی دیکھ لیں، اگر کچھ رہ گیا ہے تو۔ ابھی ٹائم ہے، بنا لیں گے۔ وجدان بات تو دادی سائیں سے کر رہا تھا مگر ساری توجہ ماروی روندو پر تھی۔ بیٹا سب کچھ تیار ہے الحمدللہ، بس سب کچھ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ ماروی کی برداشت سے سب باہر تھا۔ وہ غم سے نڈھال ہوتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو وجدان نے اس کا بازو تھام لیا۔ ساتھ چلتے ہیں، رک جائیں۔ ماروی نے اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑوا لیا۔ سائیں آپ نے تو بیچ راستے میں ہی ساتھ چھوڑ دیا، تو ساتھ چلیں گے کیسے؟ آپ کو آپ کا نیا ہم سفر مبارک ہو۔ وہ رکی نہیں، وہاں سے بھاگ گئی۔ عائشہ اور دادی وجدان کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وجدان نے اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جانتا تھا اب دادی سائیں سے زبردست قسم کی کلاس لگنے والی ہے۔ اب سار نہ جانے کی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اب سار نے گہری سانس لیتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہاں بولو سر، آپ کی مسز اس وقت کبیر انٹرپرائزز پر جاب کے لیے آئین ہے۔ اس خبر پر افسر نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اسے وہاں جاب نہیں ملنی چاہیے کسی بھی صورت۔ آدمی نے فوراً جواب دیا۔ سر وہ ابھی انٹرویو دے رہی ہیں، کمپنی اچھی ہے مگر آیت میم تھوڑی نروس لگ رہی ہیں۔ افسر نے بے چینی سے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا۔ نروس؟ وہ کیوں؟ سر وہ ٹھیک سے بات کر رہی ہیں مگر چہرے پر تھوڑی پریشانی ہے، شاید ان کی طبیعت بھی زیادہ ٹھیک نہیں۔ تو کیوں نکلی تھی گھر سے جب بیمار ہے؟ لوکیشن بھیجو، میں آ رہا ہوں۔ افسر کی آواز میں سختی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں آیت کو یہ جاب نہیں ملنی چاہیے۔ آدمی نے فوراً جواب دیا، جی سر، میں ہیڈ سے بات کراتا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک پروفیشنل سی آواز سنائی دی، ہیلو، میں مسٹر کبیر بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ افسر نے اپنا تعارف کرائے بغیر مختصر اور دو ٹوک لہجے میں کہا، آیت کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ انٹرویو دینے آئی ہے مگر آپ اسے جاب نہیں دیں گے۔ مسٹر کبیر حیران ہوئے، مگر کیوں؟ وہ تو اچھی امیدوار لگ رہی ہیں۔ افسر کی آواز مزید سخت ہو گئی، یہ بس آپ کو اتنا ہی جاننا ہے کہ وہ اس جاب کے لیے موزوں نہیں۔ اگر آپ نے اسے رکھ لیا تو سمجھیں کمپنی کو نقصان ہوگا۔ کال کرنے کے بعد وہ آفس سے نکل گیا تھا۔ اسے آیت سے ملنا تھا، ہر صورت ملنا تھا۔ آیت انٹرویو کے بعد باہر نکلی تو افسر پہلے سے موجود تھا۔ افسر کو اگنور کرتے ہوئے وہ واپس مڑی۔
مگر ابصار نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آیت نے غصے سے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، کیا کرنے آئی ہو ادھر؟ وہ سرد آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ابصار کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، میں وہی ہوں جو تمہیں یہاں کام نہیں کرنے دے گا، چلو میرے ساتھ۔ آیت نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ابصار ہنسا، مگر اس ہنسی میں طنز تھا۔ فیصلے؟ او ریئلی آیت؟ جیسے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا یا جیسے مجھ سے دور جانے کا؟ آیت نے اپنی بے بسی کو ضبط رکھتے ہوئے کہا، دور؟ مسٹر ابصار عالم، آپ نے ذلیل کر کے نکالا تھا، پر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میری آنکھیں کھول دی اللہ نے۔ یہ سب میرے حق میں تھا اور یہ نوکری بھی میری ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے روکیں۔ ابصار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری زندگی جینے دوں گا؟ آیت نے بے خوف ہو کر جواب دیا، ہاں، کیونکہ اب آپ میری زندگی کا حصہ نہیں ہیں۔ ابصار کی آنکھوں میں چبھن ابھری، مگر وہ جلدی سے خود پر قابو پا گیا۔ وہ آیت کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا اور دھیمی مگر کاٹدار آواز میں بولا، مجھے تم پر سارے حق ہیں مسز ابصار عالم۔ ابھی تم میری بیوی ہو اور کہیں اور جاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری ٹانگیں کیوں نہ توڑنی پڑی؟ شرافت سے گاڑی میں بیٹھو، ورنہ مجھے آتا ہے تمہیں قابو کرنا۔ نو تماشا آیت، بیٹھ جاؤ۔ ابصار اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، بس مسٹر ابصار، بہت کنٹرول کر چکے مجھے، اب اور نہیں۔ طلاق کے پیپرز کہاں ہیں؟ طلاق کے پیپرز؟ اس کے لبوں سے سرد آواز نکلی، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ آیت نے ضبط سے مٹھیاں بند کر لی، ہاں، کیونکہ ہمارے درمیان اب کچھ نہیں بچا، نہ رشتہ، نہ اعتماد، نہ عزت۔ ابصار نے تلخ ہنسی ہنسی، تم بہت بھولی ہو آیت، تم سمجھتی ہو کہ یہ کھیل ہے، جب چاہا شروعات کی اور جب چاہا ختم کر دیا۔ وہ ایک قدم قریب آیا، یہ نکاح ہے، کوئی بچوں کی دوستی نہیں جو بس کہہ دینے سے ختم ہو جائے۔ ابصار نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ اس رات تو بہت تشن سے بولے تھے آپ کے صبح ہی پیپرز بھیج دوں گا، یہ 2 دن میں ارادہ بدل لیا، کیوں؟ کوئی نئی سازش مجھے ذلیل کرنے کی؟ آیت میں غصے میں بول گیا تھا، ہم اس بارے میں تحمل سے بات کرتے ہیں، چلو گھر۔ آیت نے بے خوفی سے نظریں ملائیں، اگر نکاح اتنا ہی اہم تھا تو آپ نے اس رشتے کی عزت کیوں نہیں کی؟ آپ نے مجھ پر شک کیا، میری محبت کی توہین کی، میری ذات کو رون ڈالا۔ ابصار کے چہرے پر سختی چھا گئی، وہ غصے سے بولا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم بھی باقی سب کی طرح دھوکہ نہ دے دو۔ تو دھوکہ تو دے دیا میں نے آپ کو، آپ کے دوست کے ساتھ مل کر، آپ کی پیٹھ پیچھے۔ میں آیت کچھ بولتی، ابصار نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا، آیت کوئی فضول بات منہ سے مت نکالنا، میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں، مجھے پاگل مت کرو، سمجھی؟ ابصار کو آیت کے منہ سے نبیل کا ذکر بھی نہیں سننا تھا۔ مجھے آرام سے بات کرنے والا شوہر نہیں چاہیے، مجھے پیار سے بات کرنے والا شوہر چاہیے۔ آیت کی آنکھیں دکھ سے بھر گئیں، اب اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے میرے کاغذات دے دیں، میں یہ زبردستی کا بندھن ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ابصار نے گہری سانس لی، آیت کی طرف جھکا اور دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، پیپرز نہیں ملیں گے، کیونکہ میں نے آج تک ان پر دستخط نہیں کیے اور کبھی کروں گا بھی نہیں۔ آیت نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یہ زبردستی ہے ابصار عالم۔ ابصار نے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں آیت، یہ محبت ہے جسے تم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ محبت آپ کو تو نہیں ہے مجھ سے پھر؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں مجھے نہیں ہے، مگر تمہیں تو ہے نا، بس ایک یہی وجہ بہت ہے ساتھ رہنے کی۔ چھوڑیں مجھے مسٹر ابصار، میں نے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا اور مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں رہی ہے۔ اس کی گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے آیت کو مزید قریب کر لیا۔ محبت نہیں رہی؟ وہ سرد لہجے میں بولا، یہ جھوٹ تم خود کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہی ہو یا مجھے تکلیف دینے کے لیے؟ آیت نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، جو مرضی سمجھیں، بس مجھے چھوڑ دیں، اور ابصار عالم کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ انکشاف نیا ہے میرے لیے۔
افسار نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں اذیت تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ہاں، کیونکہ میں اب وہ پرانی آیت نہیں ہوں جو آپ کی بے رخی، آپ کے الزامات اور آپ کی سختی سہتی رہے۔ میں اب آزاد ہوں اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر واقعی تمہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں رہا، اگر واقعی میری موجودگی تمہارے لیے بے معنی ہو گئی ہے، تو مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں۔ افسار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا، اس کی زبان رک گئی۔ کہو آیت۔ آیت کی پلکیں لرز گئیں، وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر مضبوط لہجے میں بولی، ہاں، مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ افسار نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، جیسے یہ جملہ اسے اندر تک توڑ گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا، ایک تلخ مسکراہٹ۔ جھوٹ بولنے کی عادت ابھی بھی نہیں بدلی تمہاری آیت، وہ آہستہ سے بولا، مگر کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا۔ میں کیوں ایک ایسے انسان کے ساتھ رہوں جسے نہ مجھ سے محبت ہے، نہ عزت کرنا آتی ہے اور نہ مان دینا۔ ابصار کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جیسے اس کے الفاظ نے اسے اندر تک چیر دیا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے محبت کرنا نہیں سیکھا تو سیکھوں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری عزت نہیں کی تو اب تمہیں عزت دے کر دکھاؤں گا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں مان نہیں دیا تو تمہاری ہر بات، ہر فیصلہ میری پہلی ترجیح ہوگی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ابصار، میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ابصار نے ایک قدم قریب آ کر آہستہ سے کہا، میں بھی نہیں ہٹوں گا آیت۔ اور یہ ابصار، ابصار کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا بولتی ہو تم مجھے؟ سرتاج، وہ بولا کرو جو کیک پر لکھوایا تھا۔ ابصار نے اسے زچ کیا، تم چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے میرا عکس نہیں نکال سکتی ہو آیت۔ آیت کی سانس تھم گئی، دل تو چاہ کے مڑ کر دیکھے، مگر نہیں، وہ خود کو کمزور نہیں پڑنے دے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک لمحہ بھی پیچھے دیکھے تو وہ سب کچھ بھول کر پھر اسی دائرے میں قید ہو جائے گی جہاں محبت کے نام پر صرف درد ملا تھا۔ آپ آپ کون سا نیا کھیل کھیل رہے ہیں میرے ساتھ ابصار عالم؟ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ دبا دبا چلائی، تم میرے پیچھے آئی تھی آیت، میں نے روکا تھا مگر تم نہیں مانی۔ اب برداشت کرو سب۔ ابصار اسے اس کی بات کو لوٹا رہا تھا۔ میں نے عشق کا امتحان دینے کی بات کی تھی، اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہماری بیچ سب ختم، میں غلط تھی، ہار گئی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ مجھے آپ سے محبت کرنے کی سزا مل چکی ہے، چلے جائیں میری زندگی سے۔ ایک طرفہ محبت سے میں ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ پہلے تو بہت بن بن کر بول رہی تھی کہ بدل لوں گی آپ کو، اب کیا ہوا؟ نہیں نبھا سکی نا محبت؟ ابصار ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، مسٹر ابصار، ہاں میں نے بڑے دعوے کیے تھے، مگر میں اپنی ہار تسلیم کر چکی ہوں۔ آپ جیت گئے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ کچھ زخم کسی کو بھی نہیں دکھائے جا سکتے، جنہیں معافیاں بھی نہیں بھر سکتی، اور یہ زخم اس کے دیے ہوئے ہیں جس سے میں نے پاگلوں کی طرح پیار کیا ہے۔ میں نے عورت ہوتے ہوئے اظہار کیا کیونکہ مجھے لگا میں بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں۔ میاں بیوی میں پہل جو بھی کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر آپ نے تو میری جینے کی وجہ بھی چھین لی، میری محبت کا قتل کر دیا۔ اب کیا بچا ہے میرے پاس؟ آپ کے لگائے ہوئے الزام، دھتکار۔ ابصار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، بہت بول لیا تم نے، اب بیٹھو اندر، باقی کا لیکچر اندر گاڑی میں سنا لینا، میں سن لوں گا، روڈ پر تماشا مت لگاؤ۔ ابصار اسے گاڑی کے اندر بٹھاتا خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ۔ ابصار نے ہاتھ سے اشارہ کیا بولنے کا۔ کیا کیا شروع کروں؟ آیت نے ناسمجھی سے ابصار کو دیکھا۔ ارے ابھی جو روڈ پر بھاشن دے رہی تھی، کیوٹ لگ رہی تھی بہت، بولو نا، ابصار اسے چڑھا رہا تھا۔ آپ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ روکیں گاڑی، نہیں جانا مجھے آپ کے پاگل خانے۔ ڈرائیور گاڑی روکو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ آیت کو اپنی ناکرزی پر رونا آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے آیت کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ابصار کو مخاطب کیا، سر کہاں جانا ہے؟ جس پر آیت کا دل کیا اپنا سر گاڑی سے پھوڑ لے، نوکروں کی فوج بھی بے حس تھی۔ ابصار کے لب مسکرائے، وہ سمجھ سکتا تھا آیت کی حالت۔ اپنی بیگم صاحبہ کے گھر چلو، کافی دن ہوئے ساس کو سلام نہیں کیا، آج ان کا حال چال ہی پوچھ لوں۔ ابصار نے آیت کی طرف دیکھ کر کہا، جو منہ چڑھاتی رخ پھیر گئی۔ بڑے آئے ساس سے مل لوں، ساس کا نام بھی نہیں معلوم،
اور ساس سے ملیں گے۔ افسر اس کی بڑبڑاہٹ پر مسکرا رہا تھا۔